قرآن سیکھیں، یہ سیکھنا فرض ہے۔ اکثر حروف تقریباً ملتے جلتے ہیں، 16 جوڑے ہیں حروفوں کے، جیسے تا اور طا میں فرق ہے، سین اور صاد سا میں فرق ہے، یہ توجہ رکھنی ہے۔ طا تا ان دونوں کی ادائیگی الگ ہے، سا سین صاد ان کی ادائیگی الگ ہے، ہا ہا ان کی ادائیگی الگ ہے۔ اب جس نے الحمدللہ پڑھنا تھا الحمدللہ پڑھا، اس کے کیا کہیں گے آپ؟ غلط پڑھ دیا اس نے۔ اسی طرح ضاد دال اور ظا اس میں فرق ہے، جس نے ضاد کو ظا پڑھا، جیسے ولضالین لفظ ہے، اس کو ولضالین پڑھ دیا، ولضالین، اس نے حرام کیا اور نماز باطل ہو گئی۔ بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس بندے کو قرآن کا ہی پتہ نہیں ہے، قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہے، ولضالین پڑھ رہا ہے وہ، ولضالین پڑھنا، ولضالین کو ولضالین پڑھنا حرام ہے۔ اس لیے اس پہ بھی توجہ رکھنی ہے، اگر کوئی ایسا پڑھ رہا ہے تو اپنے بچوں کو بھی اس کے پاس نہ پڑھاؤ کہ وہ قرآن غلط پڑھا رہا ہے۔ کئی مطلب کہ ایسے تجربات میرے ہوتے ہیں، چونکہ میرا بچوں سے تعلق ہے، میرے پاس مدارس المدینہ کی الحمدللہ ذمہ داری ہے، تو بچوں سے مطلب کہ واسطہ رہتا ہے، تو کئی بچے وہ اسکولوں والے ہوتے ہیں تو وہ اسکول والی پڑھا دیتے ہیں، جی بس ہمیں حاجت نہیں ہے جی کہیں بھیجنے کی۔ وہ 2-4 بچوں سے میں نے سنا تو وہ یہی پڑھاتے ہیں ولضالین۔ اب انہیں کون سمجھائے جا کے، انہیں کون شرعی مسئلے بتائے قرآن کے؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی توجہ کیا کریں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو ضاد کو ضا پڑھنا یا ذال پڑھنا یہ حرام ہے، اور اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی۔